گزشتہ کچھ عرصے میں سامنے آنے والی مبینہ آڈیو لیکس کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے۔ حکومت نے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا تھا، لیکن اس کمیشن کو عمران خان اور پھر سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری نے چیلنج کر دیا تھا۔ عمران خان اور عابد زبیری خود بھی اس کیس میں فریق ہیں اور مبینہ آڈیوز میں ان کی اپنی آوازیں بھی ہیں۔ چیف جسٹس مرتا بندیال نے اس درخواست کو سننے کے لیے اپنی ہی سربراہی میں ایک 5 رکنی بینچ بنا دیا تھا، جس میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید شامل ہیں۔ 5 رکنی بینچ نے پہلی ہی سماعت میں کمیشن کو یہ کہہ کر کام سے روک دیا کہ کمیشن کی تشکیل میں چیف جسٹس سے مشاورت نہیں کی گئی ہے، لیکن حکومت کا موقف ہے کہ چونکہ ایک مبینہ آڈیو چیف جسٹس کی ساز کی بھی ہے، اس لیے ان سے مشاورت مفادات کے ٹکراؤ کے زمرے میں آئے گی۔ 26 مئی کی سماعت میں اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے چیف جسٹس سے استدعا کی تھی کہ یہ معاملہ ان کی فیملی سے متعلق ہے، اس لیے وہ خود سماعت نہ کریں، لیکن چیف جسٹس نے یہ استدعا مسترد کر دی تھی۔ لیکن آج وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے بینچ کے 3 اراکین پر اعتراضات کرتے ہوئے نیا بینچ بنانے کی استدعا کر دی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ 26 مئی کو سماعت میں چیف جسٹس پر اٹھائے گئے اعتراض کو پذیرائی نہیں دی گئی۔ ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق چیف جسٹس کا ایسا مقدمہ سننا سنگین تحفظات کو جنم دیتا ہے جو ان کے قریبی فیملی ممبر سے متعلق ہے۔ ارسلان افتخار کیس میں چیف جسٹس افتخار چودھری نے اعتراض پر خود کو بینچ سے الگ کر لیا تھا۔ مبینہ آڈیو لیک جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر سے بھی متعلق ہیں۔ ایک آڈیو لیک اس کیس میں درخواست گزار یعنی عابد زبیری اور سابق وزیر اعلیٰ یعنی پرویز الہی کی ہے، جس میں سابق سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کا کیس ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ یہ کیس سننے والے بینچ کی سربراہی جسٹس اعجاز الحسن کر رہے تھے۔ دوسری آڈیو لیک چیف جسٹس کی ساس اور ایک سینئر وکیل یعنی خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ کی ہے، جس میں جسٹس منیب اختر کا بھی ذکر ہے۔ اس لیے مناسب ہوگا کہ یہ ججز خود کو اس کیس سے الگ کر لیں اور چیف جسٹس ایک نیا بینچ تشکیل دے دیں۔ حکومت کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نعیم اختر افغان اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق پر مشتمل جوڈیشل کمیشن قائم کیا گیا تھا، جس نے 22 مئی سے اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا تھا اور 27 مئی کو اس کی دوسری سماعت ہونی تھی، مگر 26 مئی کو چیف جسٹس نے اپنی سربراہی میں 5 رکنی بینچ بنا کر کمیشن کا نوٹیفیکیشن ہی معطل کر دیا تھا اور اس 5 رکنی بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر دونوں شامل تھے۔ 27 مئی کی سماعت میں کمیشن کے سربراہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن نوٹس کے بغیر کیسے معطل ہوا؟ قواعد کے مطابق فریقین کو سن کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کمیشن فریق تھا، اسے کیوں نہیں سنا گیا؟ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں ہے، سپریم کورٹ ہائی کورٹس کی نگرانی نہیں کر سکتی ہے۔ جج کو پیسے دینے کی بات ہو رہی ہے مگر تحقیقات پر اسٹے آ جاتا ہے۔ ججز کے بارے میں آڈیوز آئیں، تحقیقات تو ہونی چاہیے۔ پرائیویسی کی آڑ میں کیا کسی الزام کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ مجھے کوئی مرضی کے فیصلے کے لیے رقم آفر کرے تو کیا یہ گفتگو بھی پرائیویسی میں آئے گی؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے ریمارکس دیے تھے کہ آپ نے عدالت کو بتایا کیوں نہیں کہ ان کے اعتراضات والے نکات کی ہم پہلے ہی وضاحت کر چکے ہیں، ابھی وہ اسٹیج ہی نہیں آئی تھی، نہ ہم وہ کچھ کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ ہوا، اب کل سماعت ہونی ہے اور حکومت نے یہ نئی استدعا کر دی ہے۔ ہمارے ساتھ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب موجود ہیں۔ تارڑ صاحب بہت شکریہ مجھ میں جوائن کرنے کے لیے۔ تارڑ صاحب، اٹارنی جنرل نے پہلے ہی استدعا کی تھی، چیف جسٹس نے مسترد کر دی تھی کہ چیف جسٹس نہ بیٹھیں۔ آپ کہہ رہے ہیں نہ چیف جسٹس بیٹھیں، نہ اعجاز الحسن بیٹھیں، نہ منیب اختر بیٹھیں، چیف جسٹس ایک نیا بینچ بنا دیں۔ وہ پہلے ہی استدعا مسترد ہو گئی تو نئی استدعا آپ کس حکمت عملی کے تحت لے کر جا رہے ہیں؟ نہیں، حکمت عملی نہیں ہے شاہ زیب صاحب، بہت شکریہ، آپ نے انٹرو میں بڑی تفصیل سے بتا دیا۔ آپ اور ہم جتنا قانون کو جانتے ہیں، ایک بڑا بنیادی سا اصول ہے کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے، ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن، اٹ شوڈ بی سین ٹو ہیو بین ڈن۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو، یعنی کہ اس جو لٹیگیشن ہے، جو لسٹ ہے آپ کے سامنے، اگر وہ کسی نہ کسی طرح سے آپ سے جڑی ہوئی ہے، کسی عزیز، دوست، رشتہ دار، کسی میٹیریل چیز کے حوالے سے یا کسی فیکٹ کے حوالے سے، تو پھر بھی ججز کوڈ آف کنڈکٹ یہ کہتا ہے کہ آپ وہ لسٹ جو ہے، وہ مقدمہ جو ہے وہ نہ سنیں۔ اور جہاں تک ریکیوزل کا تعلق ہے، اورل ریکویسٹ ہو سکتی ہے، اس پہ کئی جج صاحبان فوراً فیصلہ کر دیتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کیونکہ کہا تھا کہ وہ اس معاملے پہ سننا چاہیں گے اٹارنی جنرل کو، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ ایسے کیسز ہیں جو اس معاملے کو ڈیل کرتے ہیں اور وہ باعث کے حوالے سے ہیں، تو اس پہ بھی میں نے دیکھا ہوا ہے لاء کو اور میں بات کروں گا، تو اس لیے ان رائٹنگ دیا گیا۔ اور بجا طور پہ اٹارنی جنرل صاحب کو جو حکومت کی انسٹرکشنز تھیں، اگر آپ وہ سارا مٹیریل دیکھیں تو اس میں ظاہر ہے ان 2 معزز جج صاحبان کے بھی نام ہیں،
اور ایک بات میں وضاحت سے کرتا چلوں کہ یہ کمیشن بنانے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی انضباطی کارروائی ہے. وہ تو آرٹیکل 209 میں جیسے کہ کمیشن نے بھی کہہ دیا آرٹیکل 209 میں ہو سکتی ہے. یہ تو کیونکہ انگلیاں اٹھ رہی تھیں اور یہ چیزیں جو تھیں آج کل کا ماڈرن زمانہ ہے شاہ زیب صاحب, یہ وہ دور نہیں ہے جب وہ سرکاری ٹیلی فون ہوتے تھے اور ان کی تاروں کو مینج کیا جاتا تھا. مگر طاہر صاحب اس پر منیب اختر صاحب نے کہا کہ آپ بڑے طریقے سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا جو اختیار ہے وہ لے کر کمیشن کو دے رہے ہیں, کیونکہ ججز کے حوالے سے تحقیقات کا اختیار بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی کو ہے. میں عرض کر دوں جی, یہ معاملہ ججز کے عزیز و اقارب کے بارے میں ہے. یہ تو پھر کل کو یہ بھی ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ میں جج ہوں اور میرے بچوں میں سے کسی نے کوئی جرم کر دیا, کوئی رابری کر دی, کچھ اور کر لیا, کوئی موبائل سنیچنگ کر لی, تو پھر وہ بھی کہیں گے کہ جی یہ نئی معاملہ کہیں پہ بھی اس کی تحقیق نہیں ہو سکتی. یہ اس معاملے میں کسی جج صاحب کو ڈائریکٹلی کوئی, میرے خیال میں شاید کوئی ایک آدھ ہے معاملہ جس کی حد تک کچھ ریفرنس پڑے ہوئے ہیں, اور وہ بھی یہ کمیشن کے لیے وائڈ اوپن آپشن ہے کہ وہ اس ریل میں جاتے ہیں کہ نہیں. باقی تو یہ عزیز و اقارب کہیں پہ خواتین ہیں, کہیں پہ بچے ہیں, کہیں پہ کچھ اور لوگ ہیں, کہیں پہ دوست ہیں, فیملی فرینڈز ہیں, وہ باتیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ادارے کی ساکھ ہے وہ متاثر ہو رہی تھی, انگلیاں اٹھ رہی تھیں. اور آپ نے اگر دیکھا ہو وہ نوٹیفیکیشن, اس میں جو پریمبل ہے, سارا جو بنیاد بنائی گئی ہے, جو ابتدائیہ ہے, اس میں یہ ساری باتیں دی گئیں کہ جو عوام کا اعتماد ہے اعلیٰ ترین عدلیہ پہ وہ بہت ضروری چیز ہے, اور عدلیہ کیونکہ ایک اہم ستون ہے ریاست کا, تو اس لیے اس معاملے کی شفاف تحقیقات ہوں. یہ پتہ چلے کہ یہ جو آڈیوز آئی ہیں یہ حقیقت میں انہی کریکٹرز کی آوازیں ہیں جن کو یہ منسوب ہوئی ہیں, یا یہ مینیپولیٹڈ ہیں, انجینئرڈ ہیں, اور اگر یہ انجینئرڈ ہیں تو یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے. اور ایون ادروائز بھی کمیشن یہ دیکھ سکتا ہے کہ ان کا اوریجن کہاں سے ہے, یہ کہ ریاستی اداروں نے اختیار کی یا کروائی ہے, جو کہ ایک بات ہو رہی ہے. مگر کمیشن آپ نے بنا دیا, اس پر چیف جسٹس, اور آپ نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ بھئی قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے, نہیں تھے اس بات کے پابند کہ چیف جسٹس سے پوچھ کر بنانا ہے. چیف جسٹس نے بھی یہی کہا کہ قانون نہیں, مگر انہوں نے روایت کی ضرور بات کی کہ روایت ہے, اور پھر عدالتی فیصلے کوٹ کیے اس حوالے سے کہ کس طریقے سے ہوا ہے ماضی میں معاملہ. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کون سا خود بیٹھ جاتا, میں کسی اور ہی کو کہتا. تو یہ اب قابل قبول ہوگا آپ کو کہ چیف جسٹس بات کے لیے اگر راضی ہیں کہ کمیشن ان کی کہنے پر اور ان کے کہے ہوئے جج کے تحت بن جائے. شاہ زیب صاحب یہ بتائیے کہ جب معاملہ کابینہ میں ہوا تو اتنی احتیاط کی گئی کہ اس پہ اوپن ڈسکشنز نہ کی گئی کہ کہیں جج صاحبان کے بارے میں انڈائریکٹلی گفتگو ہے یہ باہر نہ جائے اور اس پہ کھل کے بات ہو سکے. تو کابینہ میں یہ ڈسکس ہوئی بات کہ آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ تو خود ان کے ارد گرد کچھ چیزیں گھوم رہی ہیں, تو یہ غیر مناسب ہوگا, یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. یہ کامن سینس کی بات ہے, اس میں کوئی بہت قانونی بات نہیں ہے. اگر قانون اجازت دیتا ہے حکومت کو بنانے کا اور روایت یہ کہتی ہے کہ چیف جسٹس سے پوچھا جائے, تو روایت یہ بھی رہی ہے کہ اگر آپ خود اس معاملے سے منسلک ہیں تو آپ کو الگ کر دیا جائے. یہ سیٹلڈ پرنسپل ہے لاء کا, کانفلکٹ آف انٹرسٹ اسے ہی کہتے ہیں. حکومت اگر جاتی 7ویں نمبر پہ, 9ویں نمبر پہ, 14ویں نمبر پہ, 15ویں نمبر پہ, جو کہ ایک روایت رہی ہے بینچز بناتے ہوئے, تو پھر تو آپ حکومت کو ایکیوز کر سکتے تھے کہ انہوں نے پک اینڈ چوز کیا ہے. حکومت نے سینئر موسٹ جو ان کے فوری بعد ہیں جج صاحب, اور ان کی جو دیانت ہے, ان کی انٹیگریٹی جو ہے وہ سب کے سامنے ہے, ان کو یہ تکلیف دی. اور دوسرا ہم نے 2 ہائی کورٹس جو ہیں ان کے چیف جسٹسز کو ڈالا, یہ بھی نہیں کہ کوئی جونیئر جج لے کے, اور بالکل ایک تجویز تھی کابینہ میں کہ آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی ٹیکنیکل اسسٹنس کے لیے آپ نے ٹیلی کمیونیکیشن کے کوئی جو ایکسپرٹ ہیں ان کو یا فلاں کو, تو ہم نے کہا جی نہیں, یہ معاملہ اندرونی معاملہ ہے, یہ سارے جوڈیشل سپیریئر جوڈیشری سے ہونے چاہیے شخصیات, اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان پہ مشتمل ہو, ذرا سینئر لوگ ہوں, اور وہ بعد میں کمیشن جب کارروائی شروع کرے گا وہ اگر چاہیں گے ٹیکنیکل ایویڈنس کے لیے کسی کو بلانا وہ بلا سکتے ہیں, لیکن کمیشن جو ہے وہ پیورلی ان لوگوں پہ ہوگا جن کا تعلق سپیریئر جوڈیشری سے ہے, اور مکمل احتیاط کی گئی. میرے خیال میں اس طرح کی بدظنی یا وہ بالکل نہیں ہے لوگوں کو اس پہ. میں یہ توقع رکھتا تھا کہ یہ معاملہ عدالت میں نہیں لے جایا جائے گا, بلکہ کمیشن کو موقع دیا جائے گا کہ وہ ٹی او آرز, اور آپ دیکھ لیں اتنی
احتیاط کے ساتھ TORs اور اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ لکھا گیا کہ اس میں کہیں پہ یہ شائبہ بھی نہ آئے کہ یہ کسی شخصیت کو ملائن کرنے کے لیے یا کسی خاص مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے. نیک نیتی تھی ایک صرف یہ تھی کہ حقائق سامنے آئے. اگر یہ غلط پروپیگنڈا ہے تو یہ ختم ہونا چاہیے اور یہ سلسلہ بھی ختم ہونا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ کل عدالت اس حوالے سے کیا کرتی ہے. مگر ایک اور ایشو ہے اور وہ ہے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر. جو اچانک آ گیا قانون، اور قانون آنے کے بعد کل ایک یہ بھی کنٹروورسی رہی کہ جی یہ نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کو فائدہ اس کا ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ کا اسٹیٹمنٹ چلا کہ نہیں ہوگا، مگر اس میں قانون دانوں کی رائے تھی کہ ہوگا، کیونکہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو تاحیات نااہلی کا ہے جس کا ریویو نہیں ہوا تھا. پھر مریم نواز صاحبہ نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کر دیا. تو آپ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا دونوں کو؟ نہیں، اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا، مجھے وضاحت کا موقع مل گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ میرا کہیں پہ انٹرویو نہیں تھا، مجھے ٹیلی فون لائن پہ لیا کچھ جرنلسٹ ہیں ہمارے سینئر 2 صاحب. انہوں نے مجھ سے مشورہ پوچھا، میری رائے پوچھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ قانون پھر دیکھیں جی میاں نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کو فائدہ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے. میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ قوانین جو ہیں وہ پوسٹیرٹی کے لیے بنتے ہیں. درجنوں سینکڑوں لوگ ہیں جو متاثر ہوئے ہیں ماضی میں 184(3) کی کارروائی سے سوو موٹو اور اوریجنل جورسڈکشن میں، اور ان کو کوئی رائٹ آف اپیل نہیں تھا. اگر ہم نے بنایا تو وہ سٹے کی نظر ہو گیا. ریویو کی کیونکہ بڑی ہی محدود سی گراؤنڈز ہوتی ہیں تو مناسب سمجھا پارلیمان نے. یہ پرائیویٹ ممبر بل تھا. شزا فاطمہ خواجہ بہت محنتی MNA ہیں، ہماری لمز میں پڑھاتی بھی رہی ہیں. انہوں نے یہ تیار کر کے جب پارلیمنٹ کے سامنے رکھا تو پھر اس کے گفت و شنید ہوئی، بحث ہوئی اور اس کو سپورٹ کیا گیا. پھر یہ سینٹ میں بھی اسی طرح ڈیبیٹ ہوا. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ بات آپ کی اس حد تک درست نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے. اور میاں صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے جو 2 اوریجنل کیسز ہیں، یعنی پیناما والا کیس اور جہانگیر ترین صاحب کا جو مقدمہ تھا جو ان کے بابت آیا تھا ان کی کمپنیز اور وہ انویسٹمنٹ کے بارے میں، اس پہ تو ریویوز کی آپشنز ہو گئی. لیکن میں نے کہا کہ ایک بہت بڑا اور ایک ایونیو ہے جو میاں نواز شریف صاحب کے اور جہانگیر ترین صاحب کے کیسز میں تاحیات نااہلی کی ججمنٹ ہے، اس پہ ریویو نہیں گیا. اور دوسرا جو قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف صاحب کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کا جو فیصلہ صادر کیا گیا تھا اس پہ بھی ریویو کی آپشن جو ہے وہ اس وقت ایکسرسائز نہیں ہوئی تھی. اور یہ وہ 2 ایونیوز ہیں جن میں وہ انڈر دا لا اینڈ کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 25 کو سامنے رکھتے ہوئے ایکولی انٹائٹلڈ ہیں کہ وہ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں. اور دس بینگ لا آف دا لینڈ دے کین بی بینیفٹڈ. اور ان کیسز میں ایسے لکوناز اور فلاز ہیں کہ جب یہ ریویو سے بات بڑھ کے اپیل والی گراؤنڈز میں جائے گی تو آئی ایم کوائٹ سینگون کہ اس کے اچھے نتائج نکلیں گے. مگر اس کے باوجود بھی نواز شریف صاحب کے لیے دوبارہ الیکشن لڑنے کا راستہ تو اسی وقت کھلے گا جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ اپنے کیسز کا سامنا کریں گے اور وہاں اپنے خلاف جو 2 ججمنٹس ہیں العزیزیہ اور ایون فیلڈ کی اس کو اوورٹرن کرائیں گے. تو یہ اسی وقت کھلے گا، صرف اس وجہ سے نہیں کھل جائے گا اگر یہ ریورس بھی ہو جائے اپیل میں تو. جی بالکل بجا فرماتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مشروط ہیں ان کے اس فیصلے سے کہ وہ کب عدالت سے رجوع کرتے ہیں اور کس سٹیج کے اوپر کرتے ہیں. وہ سائمنٹینیسلی بھی کر سکتے ہیں اور وہ ون آفٹر اندر بھی. یہ وہ ٹائم لائنز کے بات ضرور ہے کہ وہ کیونکہ قانون رائج ہونے کے 60 روز کے اندر ہے اور دوسری سائڈ پہ وہ وین ایور ہی ریچز بیک اور وہ جوائن کرتے ہیں پروسیڈنگز. لیکن یہ بالکل روم موجود ہے. وہ کل میرے خیال میں جلدی میں جب خبر چلانے کی وجہ سے مگر جو پہلے 2 ہیڈ لائنز یا ٹکرز تھے وہ چلتے رہے اور بعد والی بات نہیں سامنے آئی. مگر ڈاکٹر صاحب یہ بات ذرا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ظاہر ہے یہ بات رپورٹ ہوتی رہی کہ کس طریقے سے سینٹ سے پاس ہوا، کس طریقے سے قومی اسمبلی سے ہوا، پھر صدر صاحب کے پاس گیا. اور صدر صاحب جو آپ لوگوں کی تقریباً تمام ہی قانون سازی پہ ریزسٹ کرتے رہے ہیں، اچانک انہوں نے اس پر دستخط کر دیے. وہ معاملہ پھر اٹارنی جنرل ججز کے سامنے لے کے جاتے ہیں، ججز نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی پٹیشن بھی نہیں گئی. یہ سب اچانک ہوا یا کچھ نہ کچھ تھا؟ کیونکہ کل تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر بھی نہیں آئے. یہ عجیب سی کچھ بات لگ رہی ہے.
نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر کہیں پہ بات کل میں نے سنی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ اچانک آ گیا، اچانک تو نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ نیشنل اسمبلی میں بھی ڈیبیٹ ہوا تھا، میں نے بلکہ اس پہ سارا ایکسپلین کیا تھا. محسن لغاری صاحب نے اس پہ اعتراض کیا تھا. وہ جو آئٹم 55 جو ہے شیڈیول میں کانسٹیٹیوشن کے کہ سپریم کورٹ کے، میں نے کہا یہ انلارجمنٹ آف جورسڈکشن ہے جو کہ ہو رہی ہے. سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کرٹیل نہیں ہو رہی، بڑھائی جا رہی ہے. اور آرٹیکل 188 جو ہے وہ شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو لا made by parliament and rules made by Supreme Court, the Supreme Court of Pakistan may review its judgment اور سارا کچھ اس میں. تو اس کا جواب دیا. پھر سینٹ میں جب یہ جا رہا تھا وہاں پہ بھی تقاریر ہوئیں، اپوزیشن لیڈر نے بھی کی، علی ظفر صاحب نے بھی کی بات اس پہ، فاروق نائک صاحب نے بات کی، میں نے کی، اور یہ ساری باتیں ریکارڈ پہ ہیں. اچانک اس لیے لگا کہ یہ شاید پہلا موقع ہے کہ صدر مملکت نے کوئی اس طرح کی قانون سازی 4-5 روز پہلے ہی ان کے پاس گیا تھا. سینٹ میں میرے خیال میں یہ پیسج کے بعد کوئی 8-10 دن سیکریٹریٹ میں پرنٹنگ میں پڑا رہا. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بہت کوئک نہیں ہو رہا اس پہ سارا، کیونکہ سیشن آف ہو گیا تھا اس کے بعد. تو یہ صدر صاحب نے جب اسینٹ کیا تو یہ نوٹیفائی ہو گیا منڈے مارننگ کو، اس لیے اچانک لگا، ورنہ تو وہ ہر دفعہ واپس بھیجتے ہیں. آپ خود بھی حیران ہوئے میں جاتا ہے تو آپ خود بھی حیران ہوئے کہ صدر صاحب نے کیسے چند دن میں کر دیا. میرے لیے یہ ایک پلیزنٹ سرپرائز تھا، اور شاید اسی لیے یہ عدالت کے لیے بھی ایک سرپرائز ہی تھا. اور انہوں نے کہا کہ یہ اچانک، حالانکہ اچانک والی قانون ہی ہے، وہ ایک پروسیس سے بنتا ہے. آپ سب کور کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو. پارلیمنٹ میں ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ ہوتی ہیں ساری پروسیڈنگز، ٹیلی ویژنز پہ، اخباروں میں. اس کا ذکر بلکہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر پروسیڈنگز ہو رہی تھی پچھلی پیشی پہ، تو وہاں پہ بھی ذکر ہوا کہ ایک اور لا بھی بل آ گیا ہے جس پہ گفتگو ہوئی ہے پارلیمنٹ میں. تو یہ کوئی ایسی اچانک یا سرپرائز والی بات نہیں تھی. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ صدر صاحب جو ویسے ہر چیز روکتے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے، یہاں تک کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے بھی وہ لاہور فلائی کر کے چلے گئے تھے عمران خان صاحب سے پوچھنے کے لیے دستخط کرنے سے پہلے. ایک ایسی چیز جس کا فائدہ ہو رہا ہو جہانگیر ترین کو، نواز شریف صاحب کو. اس کے علاوہ جو ریویو ہے جو کہ 14 مئی کو الیکشن کے حوالے سے ہے، وہ 3 رکنی بینچ نہیں سن سکے گا، جس پر عمران خان صاحب کی بڑی سخت پوزیشن ہے اور اب اپیل میں بڑا بینچ بنانا پڑے گا. اس پر وقت سے چند دنوں میں ہی اچانک کر دیا. آپ خود کہہ رہے ہیں آپ بھی پلیزنٹلی سرپرائز تھے. یہ کوئی بیہائنڈ دا ڈورز کچھ ہوا ہے یا ایسے ہی ہو گیا؟ کم از کم وزارت قانون کی طرف سے اس طرح کی ماسوائے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے جو ہمارے آئینی عہدیدار ہیں وہ جہاں جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں وہ ملک کے مفاد میں اور عوام کے مفاد میں فیصلے کریں. اس دعا کے علاوہ کوئی مینجمنٹ نہیں تھی. صاحب پھر مجھے ایک اور بات بتائیے گا، کیونکہ بہت زیادہ اب یہ بات کی جا رہی ہے اور تفصیلات سامنے آئی ہے، کیونکہ آپ اس مذاکراتی کمیٹی کا حصہ تھے جو تحریک انصاف سے مذاکرات کر رہی تھی، اور اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ لوگوں کے معاملات طے پا گئے تھے. بجٹ کے بعد کوئی 30 جون کے آس پاس آپ لوگ تیار تھے کہ جی اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، ستمبر کے آخر میں میکسیمم الیکشن ہو جائیں گے، پورے ملک میں ایک ساتھ ہوں گے. شاہ محمود قریشی صاحب باہر نکلتے ہیں، عمران خان صاحب انہیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہوگا، پھر وہ آپ کو آ کے بتاتے ہیں کہ خان صاحب نہیں سن رہے ہیں، اور پھر سب کچھ تتر بتر ہو جاتا ہے اور ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں پر آج کھڑے ہیں. کیا واقعی مذاکرات نتیجہ خیز مرحلے میں داخل ہو گئے تھے اور اتفاق ہو گیا؟ جی کیونکہ یہ چیزیں کچھ چیزیں ایسی تھی جو ہم نے بالکل اوپن لکھ کے سپریم کورٹ میں رپلائی کے ساتھ فائل کی تھی، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیک نیتی سے جو پلیڈنگز دی جائیں ان کو عوام تک بھی پہنچانا چاہیے. کولیشن پارٹنرز میں شروع میں کچھ سختی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ملکی مفاد میں ہیں یہ چیزیں اور ہمیں اس وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی کی ضرورت ہے تو بیٹھ کے بات کریں. لاہور میں 2-3 سیشنز ہوئے، 2 سیشنز ہوئے ہمارے جو کہ آف دا ریکڈ تھے، اور اس میں بڑی میجر پیش رفت ہوئی. میں اور سعد رفیق صاحب تھے اس میں، فواد چودھری صاحب اور علی ظفر صاحب بھی تھے. ہم نے انفارمل گفتگو کی، پھر اسد عمر صاحب سے بھی ہم نے اس پہ مشاورت کی. شاہ محمود قریشی صاحب سے اجازت لی گئی، انہوں نے کہا کہ ہاں آپ انفارملی انگیج رہیں، کیونکہ وہ لانگ ویکنڈ تھا، سیٹرڈے سنڈے اور منڈے 1 مئی کی چھٹی آ گئی تھی اس کے دوران. جب ہم دوبارہ یہاں پہ اکٹھے ہوئے تو بڑا کنجینیل ایٹماسفیئر تھا، خوشگوار ماحول. چیئرمین سینٹ نے اس دن ہمیں ہلکا پھلکا ڈنر کروایا، اور وہ کیونکہ اس میں ہوسٹ کرتے تھے ان نیگوسیشنز کو، لیکن وہ اٹھ کے چلے جاتے تھے جب نیگوسیشن شروع ہوتی تھی. کم و بیش جو بات آپ نے کہی اس پہ یہ طے ہو گیا تھا کہ 30 سپٹمبر یا 1 اکتوبر 2 دن ہیں.
ایک دن سیٹرڈے ایک دن سنڈے ہے، وہ الیکشن ڈیٹ رکھ لی جائے۔ ادھر سے انسسٹنس تھی 30 جون کی، ہم نے کہا اسے تھوڑا سا آگے کر لیں، ٹریڈ پالیسی آ جائے، اس پہ بھی لچک آ گئی تھی اور یہ کہیں مڈ جولائی میں چلا جانا تھا اور ساری چیزیں طے ہو گئی۔ ہم نے کہا ہم اپنے اتحادیوں سے بھی کچھ تھوڑا مینڈیٹ، کیونکہ نوید قمر صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب وہاں پہ تھے، وہاں پہ بلوچ باپ پارٹی کے ریپرزنٹیٹیو بھی تھے، یہ سارا سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ وہ 2 اسمبلیز اور نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی اور ہم اکٹھا الیکشن کروائیں گے 30 اور 1 کے درمیان، 2 دنوں میں سے 1 دن پہ۔ پھر فون کرنے کے بعد جب واپس آئے تو وہ پریشان تھے، انہوں نے کہا کہ واقعی تجویز تو اچھی تھی لیکن جو پارٹی چیئرمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ فی الفور اگر تحلیل کریں گے تو وہ بات یہ مانیں گے، ادروائز نہیں۔ تو ہم نے کہا بھائی ہم 4-6 دن سے بیٹھ کے یہ ساری ڈیٹس کیوں طے کر رہے تھے؟ اگر یہ معاملہ جو ہے یہ اسی بات پہ منتج ہونا تھا تو ان کی شروع میں تو اشیر بات تھی اور انہوں نے ظاہر ہے الاؤ کیا اپنے لوگوں کو، تو وہ نیگوسیشنز میں بیٹھے، ان کو پورا اختیار اور اتھارٹی بھی دی گئی کہ آپ یہ اس مینڈیٹ میں رہتے ہوئے بات کر سکتے ہیں اور اکٹھے الیکشن ساروں کے بھلے میں تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے جو ایم پی ایز اور ایم این ایز دونوں پریشان تھے کہ یہ الگ الگ الیکشنز کیسے ہوں گے، لیکن انفارچونیٹلی جو اینڈ تھا وہ اچھا نہیں ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی وجہ سے ہم نے بھی اور پی ٹی آئی کی ٹیم نے بھی، شاہ محمود قریشی صاحب نے اور فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ ہم تکلیف کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نتیجہ خیز نہیں ہوئے، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے ہیں، مذاکرات کی آپشن اوپن رہتی ہے۔ ہم نے بہت سافٹ بیان دیا تھا اسحاق ڈار صاحب نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں امید ہے یہ دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر اتنی زیادہ گولہ باری ہوئی اور کورٹ میں بھی آ کے کیٹیگوریکلی کہہ دیا گیا کہ اب کوئی چانس نہیں ہے۔ تو آپ جب یہ بات ہوئی جو آپ بتا رہے ہیں کہ بات انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا کہ اچھی تجویز ہے، فواد چودھری صاحب بھی وہاں موجود تھے، پھر شاہ محمود قریشی صاحب گئے عمران خان صاحب سے بات کر کے آئے تو انہوں نے کہا وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ خود بھی مایوس تھے اس بات پر کہ عمران خان صاحب نہیں مان رہے ہیں، ورنہ 30 ستمبر یا 1 اکتوبر کی الیکشن کی اگریمنٹ ہو گئی تھی آپ لوگوں کی۔ جی بالکل ایسے ہے، اور وہ سارے گئے تھے جی، شاہ محمود صاحب نہیں تھے گئے، ان کی ٹیم کے تینوں اراکین جو ہیں سینیٹر علی ظفر صاحب، فواد چودھری صاحب اور شاہ محمود صاحب، دے ٹک 10 منٹس 15 منٹس بریک۔ ہم لوگ کمرے میں رہے، باہر ٹیرس تھا سینٹ کی بلڈنگ میں، ٹیرس پہ جا کے انہوں نے فون کالز کی اور واپس آ کے انہوں نے پھر ہمیں بتایا کہ یہ معاملات نہیں ہو سکے۔ اور یہ چیزیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کورٹ میں جب رپلائی فائل کیا گیا تھا تو تقریباً انہی لفظوں میں اس میں بیان کی گئی، کچھ باتیں ویسے بھی آ گئی تھیں میڈیا پہ، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت اچھا موقع تھا پاکستان کے لیے، یہ موقع بہت اچھا تھا کہ اس ملک کو دوبارہ ایک ایسا ماحول مل رہا تھا جس میں سیاسی میں کہوں گا کنسنسس آ رہا تھا، اور اس کی وجہ سے حالات شاید بہت مثبت سمت میں چل پڑتے، لیکن چیئرمین صاحب کا میرے خیال میں اپنی اسیسمنٹ تھی اور کئی ڈیسیجنز ہوتے ہیں، حالانکہ انہوں نے خود ماضی میں ایسے فیصلے کیے جن کی وجہ سے سیاسی طور پہ انہیں پچھتانا پڑا، جس میں قومی اسمبلی سے نکل جانا اور صوبائی اسمبلیاں جو کہ سموتھ چل رہی تھیں ان کی دونوں، ان کو تحلیل کرنا۔ بہرکیف یہ سیاست کے کھیل ہیں، اس میں آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں اور وہ غلطیاں آپ کو بہت مہنگی بھی پڑتی ہیں۔ بہت شکریہ وزیر قانون کی رائے آپ نے سنی، اہم ڈیولپمنٹ تھی، یہ ایک موقع تھا۔ تحریک انصاف کے اپنے ذرائع بھی بتاتے ہیں کہ کنسنسس ہو گیا تھا مگر اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا۔ پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں۔ حکومت اس وقت 9 جون کو بجٹ پیش کرنے کی تیاری کر رہی ہے، جبکہ 30 دنوں میں آئی ایم ایف پروگرام کی مدت بھی ختم ہونے والی ہے۔ موجودہ آئی ایم ایف پروگرام کا 9واں، 10واں اور 11واں جائزہ ابھی بھی باقی ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ڈیڈ لاک کو دور کرنے کے لیے ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے رابطہ کیا ہے اور 9واں جائزہ مکمل کرنے کے حوالے سے مدد مانگ لی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم اور آئی ایم ایف کی ایم ڈی کے درمیان 27 مئی کو ہونے والی گفتگو میں بجٹ تفصیلات آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کرنے پر بات کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے وزارت خزانہ کو بجٹ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر تیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ایکسٹرنل فائنینسنگ کے معاملے پر آئی ایم ایف اپنے مطالبات پر برقرار ہے۔ آئی ایم ایف ایکسچینج ریٹ میں انٹر بینک
और ओपन मार्केट रेट का फर्क खत्म करवाना चाहता है। ये बात वाज़ेह हो कि आज भी डॉलर इंटरबैंक में 285 रुपए 35 पैसे का है, मगर ओपन मार्केट में 312 रुपए पर बंद हुआ है, यानी 27 रुपए का फर्क है। और IMF इस फर्क को खत्म करने पर जोर दे रहा है। वजीर आजम की IMF की MD के साथ बजट अहदाफ शेयर करने के हवाले से बातचीत के बाद आज खबर सामने आई है कि वजारत खजाना ने बजट तजावीज़ IMF के साथ शेयर कर दी हैं, जिसके बाद IMF बजट का जायजा लेकर वजारत खजाना हुकाम से बजट पर बातचीत करेगा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF के साथ FBR अहदाफ, कर्जों की अदायगियों समेत अहम अहदाफ की तजावीज़ शेयर की गई हैं, जबकि IMF की स्टेट बैंक के हुक्काम से आइंदा माली साल के लिए फाइनेंसिंग पर भी बातचीत जारी है। ज़राए वजारत खजाना का कहना है कि वजारत खजाना के हुक्काम IMF के साथ बजट से पहले मुआहदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान 30 जून से पहले IMF के साथ प्रोग्राम मुकम्मल करना चाहता है। मौजूदा प्रोग्राम मुकम्मल होते ही पाकिस्तान अगले प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात चाहता है। ज़राए वजारत खजाना का मज़ीद कहना है कि पाकिस्तान चाहता है कि स्टाफ लेवल मुआहदा मंजूरी के लिए फौरी IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड को भेजा जाए। स्टाफ लेवल मुआहदा मुकम्मल होते ही 10वें और 11वें जायजे के लिए मुज़ाकरात शुरू करने की तजवीज़ भी दी गई है। ज़राए वजारत खजाना का कहना है कि IMF से मुज़ाकरात बहुत अच्छे होते हैं, मगर ख़तो किताबत के वक्त IMF का रवैया बदल जाता है। यहाँ पेशरफ्त हो रही है क्योंकि गुज़िश्ता कुछ अरसे से क़यासराइयाँ जारी थी कि हुकूमत ने अब IMF प्रोग्राम बहाली के लिए कोशिशें और उम्मीदें दोनों ही छोड़ दी हैं। लेकिन अब वजारत खजाना के अलावा IMF के पाकिस्तान में मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने भी वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ अगले बजट पर बातचीत जारी है। IMF के पाकिस्तान में मिशन चीफ नेथन पोर्टर के मुताबिक IMF बोर्ड के इजलास के लिए पाकिस्तानी हुक्काम के साथ राब्ते में है। IMF प्रोग्राम की मुद्दत जून के आखिर में ख़त्म हो रही है। पाकिस्तानी हुक्काम से बातचीत में अगले माली साल के बजट पर तवज्जो रखी जाएगी। प्रोग्राम के अहदाफ और मुनासिब फाइनेंसिंग के इंतजामात पर भी बातचीत जारी है। सियासी पेशरफ्त का नोटिस लेते हैं, मगर मुल्क की सियासत पर तबसरा नहीं करते। उम्मीद है आईन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ने का पुरअमन रास्ता तलाश किया जाएगा। मजबूत पॉलिसियां और फाइनेंसिंग लेना पाकिस्तानी मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए कलीदी हैसियत रखते हैं। इस मकसद के लिए IMF का अमला पाकिस्तानी हुक्काम के साथ मसरूफियात जारी रखे हुए है। 2024 के बजट की मंजूरी और मुनासिब फाइनेंसिंग पर तवज्जो मरकूज करेंगे। इक्तिसादी और मालियाती चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मुस्तकिल पॉलिसी कोशिशों और इस्लाहात ज़रूरी होंगी। गुज़िश्ता कुछ अरसे से वजारत ख़जाना की जानिब से ये तासुर दिया जा रहा था कि पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, लेकिन IMF का पाकिस्तान के साथ सख्त और मुतासिबाना रवैया नवे जायजे की तकमील और IMF की जानिब से 1.1 अरब डॉलर्स की कर्ज बहाली में रुकावट बना हुआ है। मगर IMF हुक्काम की जानिब से इससे बरक्स तासुर दिया जाता रहा, जबकि दूसरी जानिब इस वक्त खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर मुआशी और सियासी बहरान मजीद बिगड़ा तो पाकिस्तान में खुराक का शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ आइंदा महीनों में मजीद बढ़ने का खदशा है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी खबरदार कर दिया है कि सितंबर और दिसंबर के दरमियान 85 लाख से ज़्यादा अफराद को शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना करना पड़ सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि मुआशी सुस्त रवी के दौरान बढ़ते अवामी कर्ज़ों से पाकिस्तान में जारी मालियाती बहरान मज़ीद गहरा हो गया है। बढ़ता सियासी अदम इस्तेहकाम और पसमानदा इस्लाहात IMF की जानिब से रकम के इजरा और दो तरफा शराकत दारों की इजाफी मदद रोकने का बाइस बन रही हैं। पाकिस्तान को अप्रैल 2023 से जून 2026 के 3 सालों में 77.5 अरब डॉलर्स कर्ज वापस करना है, जो 350 अरब डॉलर्स के GDP के साइज के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। सियासी और मुआशी बहरान में अक्टूबर 2023 के इलेक्शन से पहले मजीद इजाफे का खदशा है और गिरती हुई करेंसी और गिरते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर की वजह से पाकिस्तान की ज़रूरी अशिया दरामद करने की सलाहियत भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से खाने पीने की अशिया की कीमतों में मजीद इजाफा हो रहा है और सैलाब की तबाहकारियों से पैदा होने वाली सूरत हाल मजीद ख़राब हो गई है। क्या इस हवाले से प्रोग्राम बहाल होगा? हालात बेहतर हो सकते हैं। सहाफ़ी शहबाज राना हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज राना, पहले आपसे ये बताइएगा, आपकी आज स्टोरी भी है जिसमें आप भी बता रहे हैं कि 3 और 6 अरब डॉलर्स पर अभी भी अदम इत्तेफाक बरकरार है। इसके अलावा जो करंट अकाउंट खसारा है वो भी IMF मानने को तैयार नहीं है कि 4-4.5 अरब डॉलर्स का होगा, जो कि वज़ारत ख़ज़ाना कह रही है। मगर ये बातचीत हुई है, क्या कुछ मज़बूत पेशरफ्त हो रही है बजट अहदाफ शेयर करने के हवाले से, बजट IMF के मुताबिक आने के हवाले से और नवा जायज़ा बहाल होने के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है वो तो यही है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने राब्ता किया है IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ, और वहाँ पे जो बात हुई है वो तो यही हुई है कि जो हुकूमत पाकिस्तान है वो बजट शेयर कर देगी। इससे पहले जो वज़ारत ख़ज़ाना की पोजीशन ये थी कि चूँकि जो 9वां रिव्यू है जुलाई सितंबर 2022 के पीरियड का है और इसका कोई अगले साल के माली साल के बजट से कुछ लेना देना नहीं है, तो हम बजट जो है वो नहीं शेयर करेंगे। यही वजह थी कि कल तक भी IMF के साथ जो है वो बजट शेयर नहीं किया गया था। तो ये एक डेवलपमेंट तो है। आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में तो कह सकते हैं कि जहाँ पे बिल्कुल एक होप ख़त्म हो गई थी कि प्रोग्राम रिवाइव हो सकता है या नहीं हो सकता, उसमें तो बिल्कुल आ गया था कि अब शायद प्रोग्राम रिवाइव ना हो।
اب یہ صورتحال ہے کل کی جو ایک ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب کی آن سیچرڈے، اس کے بعد اب یہ پوزیشن ہے کہ نمبر شیئر کیے جائیں گے، اور اس کے بعد نہ صرف آئی ایم ایف ان نمبرز کو دیکھے گا پرکھے گا، اس کے بعد وہ اس چیز کو بھی دیکھے گا کہ کیا یہی بجٹ جو ہے وہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب 9 جون کو نیشنل اسمبلی میں پیش کرتے ہیں. اور جب ان چیزوں کے اوپر آئی ایم ایف مطمئن ہو جائے گا نمبر 1 کہ یہ جو بجٹ ہے اس کا جو پرائمری بجٹ سرپلس جنریٹ کرنے کا ہدف ہے وہ وہی ہے جو آئی ایم ایف نے کہا ہے. نمبر 2 سبسڈیز بھی اس طرح ہی ہیں جس طرح آئی ایم ایف چاہتا ہے. نمبر 3 باقی جو ایکسپینڈیچرز ہیں، سیلریز ہے، پینشنز ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے جو آئی ایم ایف چاہتا ہے. تو اس کے بعد ہی پھر کوئی اسٹاف لیول ایگریمنٹ کی صورتحال بنتی ہے. یاد رکھیے اسٹاف لیول ایگریمنٹ 9ویں ریویو کا ہے، $1.2 ارب کا ہے. اس کے باوجود بھی جب یہ 30 جون کو پروگرام ختم ہوگا، اگر یہ ہو بھی جاتا ہے تو پھر بھی ہم یہ اس دفعہ یہ ایک کامیابی کے ساتھ پروگرام مکمل نہیں کر پائیں گے. ہمارا پھر بھی کوئی $1.4 ارب باقی رہ جائے گا آؤٹ آف $6.5 بلین. اور شہباز جو ایک مسلسل کنسرن رہا آئی ایم ایف کے ساتھ وہ تھا $3 اور $6 ارب کا فرق. $3 ارب متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی طرف سے آ گئی تھی ایشورنس، اس کے باوجود آئی ایم ایف کہہ رہا تھا $6 ارب کریں. اگر بجٹ پر اتفاق ہو گیا تو کیا اس والے معاملے پر بھی کچھ نہ کچھ نرمی آئی ایم ایف کی طرف سے دکھائی جائے گی؟ ہم نے کوئی انتظام کر لیا ہے؟ دیکھیے میں تو پہلے دن سے اس بات کو کہہ رہا تھا کہ حکومت پاکستان کا یہ دعویٰ کہ ہم نے ایکسٹرنل فائنینسنگ کا انتظام کر لیا ہے یہ درست نہیں ہے. یہ دعویٰ کہاں سے کیا جاتا ہے؟ پرائم منسٹر آف پاکستان بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم نے تمام شرائط پوری کر دی ہیں. وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب بھی یہ بات کہہ رہے تھے ہم نے تمام شرائط پوری کر دی ہیں. اس کے بعد نہ صرف یہ جولائی دسمبر کے لیے بھی آئی ایم ایف کی طرف سے $2 ارب ایڈیشنل کی ڈیمانڈ آ گئی تھی. آلدو انہوں نے اس چیز کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کی، بٹ ہمارے پاس اپنے ذرائع تھے جو اس چیز کو ہماری تصدیق کر رہے تھے کہ $2 بلین کی ایڈیشنل ڈیمانڈ آئی ہے. کیا آئی ایم ایف اب $6 ارب جو انہوں نے 30 جون کے لیے کہا تھا اس کو وہ کم کرے گا؟ مے بی وہ کر دے ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے وہ جو ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ $4.5 ارب کی اب ہم پاکستان بات کریں کہ شاید $4.5 ارب کا ہوگا. آئی ایم ایف پہلے $6 ارب کا کہہ رہا تھا. تو اگر کسی نمبر پہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے مئی کا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا نمبر آئے گا اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو شاید اس میں کچھ کمی کر دیا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ آج بھی ہمارا جو آپ کا جو فارن ایکسچینج ریزرو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس وہ تو صرف $4.1 ارب ہے. وہ تو بالکل ایک کرٹیکل جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اب تیسری چیز جو زیادہ امپورٹنٹ اب ہوتی جا رہی ہے، آپ نے بھی ذکر فرمایا کہ $285 کا $1 انٹر بینک میں ہے، 312 سے لے کے $316 اس کی پرائس اوپن مارکیٹ میں ہے. تو یہ جو گیپ ہے 27 سے $30 فی ڈالر، اس کو آئی ایم ایف ایسے دیکھتا ہے جیسے پاکستان کرنسی کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کچھ انویزیبل ہینڈز ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جو پریشرائز کرتے ہیں اور جو روپے کی قدر اس کو مصنوعی طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں. تو صرف ایک بجٹ نہیں ہے، اور بجٹ بھی صرف بجٹ نہیں ہے، بجٹ کے اندر بے انتہا چیزیں ہیں. تو لیٹس ہوپ کہ یہ کوئی پازیٹیوٹی لانے کی کوشش کریں، کوئی ایسا کام یہ کر لیں کہ آئی ایم ایف کو کنونس کر سکیں. جو پوری جو کل کی اسٹیٹمنٹ میں ایک ہی لائن جو مجھے پازیٹیو لگی کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم انگیج ہیں پاکستان کے ساتھ. باقی ان کی جو شرائط ہیں وہ تو انہوں نے بالکل کل بلیک اینڈ وائٹ میں پاکستان کو دے دی ہیں کہ یہ آپ نے 3 چیزیں کرنی ہیں. اگر آپ کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ اسٹاف لیول ایگریمنٹ کر لیں گے. اس میں کوئی چیز رہ جائے گی تو مجھے یہ کافی مشکل لگ رہا ہے. خاص طور پر جو سلیم صافی صاحب کے ساتھ انٹرویو تھا اسحاق ڈار صاحب کا، وہ اگر اس کو غور سے سنا جائے تو اس میں جو ڈار صاحب کا جو ویو ہے اس میں تو کوئی چینج نہیں ہے. وہ آج بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اکانومی کے اوپر انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں. آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے روپے کی جو ویلیو وہ $244 ہے. تو یہ چیزیں آئی ایم ایف نوٹ کرتا ہے. اس کا مطلب ان کے درمیان گیپس ہیں باوجود اس کے کہ وزیر اعظم کی اور ایم ڈی کی بات ہوئی ہے. بہت شکریہ. سابق وزیر خزانہ مرزا اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک بہتر. دوبارہ خوش آمدید ناظرین. آئی ایم ایف کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے، اس کے علاوہ جو وزیر اعظم کی بات ہوئی ان کے ایم ڈی سے، کیا اس کو مثبت اشارہ سمجھا جائے؟ سابق وزیر خزانہ مرزا اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مرزا اسماعیل صاحب بہت شکریہ. ظاہر جو شرائط ہیں اس سب کی بات کر رہا ہے ایم ایف کہ آپ نے مناسب فائنینسنگ کا انتظام کرنا ہے، جو کہ وہ $6 ارب کہہ رہے تھے شروع میں. کرنسی کا فرق پھر ہو گیا ہے کوئی $27 کا، $285 اور $312 کا، وہ کہہ رہے اس کو ختم کرنا ہے. تو مگر بجٹ شیئر کرنے کی بھی بات ہے. پھر خبر آ رہی ہے کہ وزارت خزانہ نے بجٹ شیئر بھی کر لیا ہے. تو کچھ لگ رہا ہے آپ کو کہ جو ایک اچانک ماحول پیدا ہو گیا تھا کہ جی نہیں ہو رہا ہے آئی ایم ایف کا پروگرام، اس میں کچھ نہ کچھ ہے کہ شاید ہو جائے؟ جو وزیر اعظم صاحب کی بات ہوئی ہے آئی ایم ایف مینیجنگ ڈائریکٹر سے ویکینڈ میں، ہفتے کے دن غالباً، اس سے یہ میرے خیال سے اس کے ریئیکشن میں یہ آیا ہے کہ ہم ابھی بھی تیار ہیں اگر آپ یہ چیزیں کر لیں. اگر آپ $6 بلین لے آتے ہیں، اگلے سال کا بجٹ اطمینان بخش دے دیتے ہیں اور
یہ جو واپس آپ جو فرق آ گیا ہے کرنسی مارکیٹس کے، اور کیونکہ آپ نے امپورٹ کے اوپر بہت زیادہ قدغن لگائی ہوئی ہے، اس فرق کو دور کر لیتے ہیں، تینوں چیزوں کو کر لیتے ہیں تو پھر ہم تیار ہیں. تو یہ وہی بات کو پھر سے ریٹریٹ کرنا ہے کہ ہم آج بھی تیار ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وقت کم ہے. تو جو بیرونی فائنینسنگ کا مسئلہ تھا اس میں ظاہر آئی ایم ایف یہ بھی نہیں مان رہا تھا کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اس سال 4-4.5 ارب ڈالر ہوگا، ان کا تھا کہ اس سے زیادہ ہوگا، مگر لگ رہا ہے کہ اتنا ہی ہوگا. تو اس میں بیرونی فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹ وہ کم کر سکتے ہیں یا آپ کے خیال میں وہ 6 ارب ڈالر پر ہی قائم رہیں گے؟ کیونکہ ہمیں 3 ارب ڈالر کا شارٹ فال ہے، اس میں کہاں سے انتظام ہوگا؟ دیکھیے اگلے سال مثال کے طور پر پاکستان کو 35 ارب ڈالر آئی ایم ایف کے بقول ضرورت ہے، جس میں سے 9 ارب ڈالر کا انہوں نے تخمینہ لگایا تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا. ہم اسیوم کر لیتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 0 ہوگا پورے سال میں. تو اس کے بعد بھی ہم کو 25 ارب ڈالر کی ضرورت پڑے گی، 24-25 ارب ڈالر کی. وہ پیسے بغیر آئی ایم ایف کے انتظام کرنا تقریباً ناممکن ہے. اور آئی ایم ایف جب یہ کہہ رہا ہے کہ 6 بلین ہم کو چاہیے، تو وہ اب یہ دیکھ رہا ہے کہ آگے 2-3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے آپ کو یہ پیسوں کی ضرورت ہوگی. کیونکہ آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایکسچینج ریٹ کا ڈفرینس ختم کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ امپورٹ کو کھولیں گے. آپ امپورٹ کو کھولیں گے، یہاں پہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ چلے گی، دیگر مینوفیکچرنگ چلے گی، امپورٹ بڑھے گی، تو ظاہر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ بھی زور آئے گا. تو یہ جو 285-312 کا فرق ہے آپ کے خیال میں اس کے بغیر اب یہ نہیں ہونے والا ہے کہ انٹر بینک میں بھی روپے کو چھوڑنا پڑے گا، ڈالر کو فری چھوڑنا پڑے گا؟ میرے خیال سے. اور آپ کو لگ رہا ہے ابھی مینیج ہوا ہوا ہے؟ دیکھیں کچھ دنوں پہلے ایک دن 300 گیا تھا، پھر واپس 250 ہی ہو گیا تھا. اور میں نے جس طرح بھی آپ سمجھ لیجیے نا کہ اگر آپ ایل سی او کی ریکوائرمنٹس کو کم کر دیتے ہیں، ایل سی او کو آپ بہت روک دیتے ہیں، تو فرق آ جاتا ہے. تھوڑا بہت آئی ایم ایف درگزر کرتا ہے، لیکن اگر یہ کنسسٹنٹ پالیسی ہوتی ہے تو پھر آئی ایم ایف کے لیے کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آئی ایم ایف نے کہا کہ سیاسی پیش رفت کا نوٹس لیتے ہیں مگر ملکی سیاست پر تبصرہ نہیں کرتے. امید ہے آئین و قانون کے مطابق آگے بڑھنے کا پرامن راستہ تلاش کیا جائے گا. کس طرح ریڈ کریں اس اسٹیٹمنٹ کو؟ کیا کہہ رہا ہے آئی ایم ایف یہاں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف سوچ رہا ہے کہ تھوڑی سی کشیدگی کم ہوگی تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی پاکستان کو پیسے دینے میں. تو وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ تھوڑی سی کشیدگی کم ہو جائے، تھوڑی سی سرٹنٹی ہو جائے کہ ملک جا کس طرف رہا ہے. آئی ایم ایف کو بھی پتہ چلنا چاہیے، کسی اور کو بھی، جو بھی آپ کو پیسے دے رہا ہے، انویسٹ کر رہا ہے، لینڈ کر رہا ہے، اس کو تھوڑی سی سرٹنٹی ہونی چاہیے کہ ملک کی وہ کیا ہے، سمت کیا ہے. اب ایک طرف وزارت خزانہ ہے، ڈار صاحب کہتے ہیں کہ 3 ارب ڈالر ہم نے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سے کر لیا. اب آئی ایم ایف پروگرام بحال کرے گا تو ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس تو اتنا امپورٹ کور نہیں ہے کہ وہ ہمیں پیسے دیں. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے پہلے انتظام کریں پھر پیسے دیں گے. تو یہاں پہ کون ٹھیک ہے؟ آئی ایم ایف ٹھیک ہے یا وزیر خزانہ ٹھیک؟ دیکھیے 3 بلین ڈالرز آپ کے ان سے ہو گئے، سعودی عرب سے اور یو اے ای سے، لیکن شاید انہوں نے بھی مشروط کرایا کہ اگر آئی ایم ایف دے گا تو ہم دیں گے. آئی ایم ایف آپ کو 1.25 بلین ڈالر دے گا، لیکن آئی ایم ایف کے پیسوں سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ورلڈ بینک سے پیسے ملیں، ایشین بینک سے پیسے ملیں. اب اس کے بعد ہم کو 3 بلین اور لانے تھے. 1 بلین تو ہم نے شاید کہہ سکتے ہیں کہ ورلڈ بینک اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک دے دے گا. 2 بلین کی ضرورت تھی. میرے خیال سے مغربی ممالک کا یہ سوچ تھی کہ یہ چائنا کو 2 بلین دینے چاہیے پاکستان کو، اور وہ چائنا نے نہیں دیے. پاکستان نے کوشش کری. پاکستان کا یہ موقف تھا کہ اگر آپ ایس ایل اے سائن کرتے ہیں تو ہم بورڈ میٹنگ سے پہلے یہ لا دیں گے. انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ پہلے بورڈ میٹنگ ایس ایل اے سائن نہیں کریں گے، پہلے آپ کمٹمنٹ لے کے آئیں، پھر پیسے بعد میں آ جائیں. اب تو بہت وقت کم ہو رہ گیا ہے. عموماً بورڈ میٹنگ ایس ایل اے کے بعد بھی 3-4 ہفتے لگتے ہیں بورڈ میٹنگ کے. اب یہ سب کمپریس کر لیں گے، اگر یہ چاہیں تو کمپریس کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال وہ کہیں نہ کہیں سے کمٹمنٹ پاکستان کو کھڑا کرنا ہوگا. اب ڈار صاحب کا اصرار ہے، اور وہ اصرار یہ ہے کہ جی پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، ڈیفالٹ کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ظاہر ہمارے ریزرو کوئی 4.1 ارب ڈالرز کے رہ گئے ہیں، مگر ان کا ایک کانفیڈنس ہے کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے وتھ اور وداؤٹ آئی ایم ایف. وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں ہمارے پروگرام میں آئی ڈونٹ کیئر. اس کے بعد کوشش ضرور کی ہیں، وزیر اعظم بھی کالیں کر رہے ہیں، مگر نہیں کریں گے ہم ڈیفالٹ وتھ اور وداؤٹ آئی ایم ایف. دیکھیے بغیر آئی ایم ایف کے یہ پہلا کوارٹر تو نکل جائے گا ہمارا اگلے مالی سال کا، یعنی کہ جولائی سے لے کے سپٹمبر کا کوارٹر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نکال سکتے ہیں اگر آئی ایم ایف نہ ہو تو. سیکنڈ کوارٹر بہت مشکل ہوگا، تقریباً ناممکن ہو جائے گا. تو یہ اکیلا میں نہیں سمجھتا ہوں، جتنے بھی لوگ یہ نمبرز دیکھتے ہیں ستمبر کے بعد آپ کہہ رہے ہیں اکتوبر سے لے کے دسمبر تک کا کوارٹر پاکستان کو بغیر آئی ایم ایف کے سروائیو کرنا تقریباً ناممکن ہے. تو لیکن یہ کہ تقریباً کہہ رہا ہوں میں، مطلب چانسز بہت زیادہ ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جائیں. بیسٹ طریقہ یہی ہے اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کر لینا چاہیے. اور اگر آئی ایم ایف ہو بھی جائے تو اس کے بعد ایک اور آئی ایم ایف پروگرام کے لیے ہمیں نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. بالکل. مگر یہ جو 9th ہو جائے تو جون میں پروگرام ختم ہو رہا ہے، 10th اور 11th کیا ہوگا؟ کس طریقے سے آگے بڑھے گا وقت؟ 10th 11th نہ بھی ہو تو جون میں جیسے پروگرام ختم ہو رہا ہے، اور کیونکہ یہ 4 سال کا ہو گیا، مزید ایکسٹینڈ نہیں ہوتا، تو آپ فی الفور جو ہے وہ
نئے پروگرام میں جائیں. اگر آپ یہ ریویو ختم کر لیتے ہیں تو ایک اچھی جگہ پہ ہوں گے جہاں پہ آپ جائیں گے IMF کے نئے پروگرام میں, اور کوئی اتنی مشکل نہیں ہوگی. اگر یہ ریویو ختم نہیں کرتے آپ اور یہ ریویو پورا نہیں ہوتا تو پھر آپ کو واپس سے شروع کرنا پڑے گا, کافی مشکل ہوگی اگلا پروگرام کرنا. لیکن اگلا پروگرام کرنا ود ان دا نیکسٹ کوارٹر تقریباً بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے کہ یہ جولائی سے لے کے سپٹمبر کے کوارٹر میں ایک اور پروگرام شروع کر دیں. اور اگلا پروگرام بھی ہو جائے, تمام چیزیں بھی ہو جائیں, اگلا جو بجٹ بننے جا رہا ہے اس میں کہہ رہے ہیں 7-7.5 ہزار ارب روپے تو ہمیں صرف سود کی مد میں ادا کرنے ہوں گے. کوئی فسکل سپیس ہے ملک چلانے کے لیے کہ جس میں ملک چل سکے؟ کوئی ایسی ریونیوز کے کوئی نئے آپ کو ایونیوز نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے ظاہر پاکستان کے اندر یہ تو مسئلہ ہے نا کہ ٹیکس ٹو GDP بڑا کم ہے, یا بہت ہی ایک کرائسس والا سال ایک اور آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس کرائسس میں پھنس گئے ہیں وہاں پہ جب تک کہ ہم بہت ڈیپ سیٹڈ اسٹرکچرل چینجز نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. پاکستان میں صرف ایک ہی ریونیو اتھارٹی ہے جو سبسٹینشیل پیسے لیتی ہے, FBR. پورا شہر کے اندر جتنا ٹیکس جمع ہوتا ہے پراپرٹی کا اتنا پنجاب پورے صوبے میں نہیں ہوتا, یا کسی صوبے میں بھی نہیں ہوتا, سندھ میں بھی نہیں ہوتا. تو کیا ہم کو پراپرٹی پہ ٹیکس نہیں لینا چاہیے؟ کیا صوبوں کو نہیں کہنا چاہیے کہ پراپرٹی پہ ٹیکس لیں؟ کیا ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے صوبوں کو کہ یار ہم آپ کو NFC میں بہت زیادہ پیسے دے رہے ہیں جس کی وجہ سے وفاق میں بہت تکلیف ہو گئی ہے, تو چلو NFC پہ پھر بیٹھ جاؤ. ہم 5 سال سے یہ باتیں کر رہے ہیں لیکن ہم بیٹھے نہیں ہیں. کیا ہم اس ریٹیل کے اوپر ٹیکس نہیں لگانا چاہیے جو کہ 1% کنٹریبیوٹ کرتا ہے؟ کیا صوبوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایگریکلچر ٹیکس لیں اور آپ اپنا خرچہ وہاں سے نکالیں اور ہم سے کم پیسے لیں؟ اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوں, ہم ایک ریفارم کرنے کے لیے تیار نہ ہوں, ہم دکانداروں سے ٹیکس لینے کے تیار نہ ہوں, ہم پراپرٹی اونر سے ٹیکس لینے کے لیے تیار نہ ہوں, لیکن ہم باہر جا کے کشکول لے کے آئیں تو باہر والے بھی بولتے ہیں نا کہ بھائی خود کیوں نہیں کچھ کرتے ہو. جو سعودی عرب کے فائنانس منسٹر نے کہا ہے ادھر ڈیووس میں کچھ عرصے پہلے کہ پاکستان یا دیگر ممالک جو ہیں وہ خود بھی تو ریفارمز کریں, آپ خود تو کچھ نہیں کر رہے, آپ تو 9% 9.5% آف GDP پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کے بعد 10% GDP پہ چلے جاتے ہیں. تو آپ بھی ذرا سا محنت کریں نا, یہاں پہ تھوڑے سے اسٹرکچرل ریفارمز لے کے آئیں نا. لیکن یہ ہماری حکمرانی ہے, اور میں کسی ایک حکومت کی وہ نہیں کر رہا ہوں تنقید, یہ ہماری حکمرانی ایسی ہے کہ اس میں کوئی فیصلے نہیں کر پاتے ہم جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ضرورت ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں, تو پھر اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ٹیکس جمع کریں یہاں سے. اور سر پھر ریفارمز تو اسی صورت میں اب ہو پائیں گے جب ایک نئی حکومت آئے, الیکشن ہو نئے مینڈیٹ کے ساتھ آئے, تو زیادہ بہتر ہے کہ پھر الیکشن اپنے وقت پر ہو جائیں اور نئی حکومت آئے اور وہ پھر ریفارمز کرے, سسٹم ریفارمز کی طرف جائے. ہم نے بہت مرتبہ الیکشنز دیکھے ہیں, بہت مرتبہ نئی حکومتیں دیکھی, یہ ریفارمز نہیں دیکھے پاکستان میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کو تمام سیاسی اسٹیک ہولڈرز کو, جس میں سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں اور دیگر اور قوتیں بھی شامل ہیں, بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ ملک کس طرف لے کے جانا ہے. اور ملک کے اندر اگر آپ کو بہتری لے کے آنی ہے تو پھر آپ یہ باتیں کریں کہ صوبے اپنے ٹیکس جمع کریں, وفاق کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالیں. پھر آپ یہ بات کریں کہ پراپرٹی اونرز جو ہیں وہ ٹیکس دیں. آپ اربوں روپے کے, کروڑوں روپے کے گھر میں رہتے ہیں اور چند ہزار روپے ٹیکس دیتے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. آپ پاکستان میں اگر 22 لاکھ دکانیں اور صرف 30,000 دکانیں ٹیکس دے رہے ہوں, یہ مناسب نہیں ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ بار بار دوسرے ممالک کے پاس جائیں, بار بار دوسرے اداروں کے پاس جائیں, آپ خود ٹیکس کیوں نہیں جمع کرتے؟ بہت شکریہ مسٹر اسماعیل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. یاد دیجیے, اللہ حافظ.